جیسی محبت انسان کو باپ سے نصیب ہوتی، شریعت چچا کو بھی اب کے نام سے یاد کرتی۔ چچا بھی باپ ہی ہوتا ہے، خالہ بھی ماں ہی ہوتی، لیکن پھر بھی جو حقیقی محبت رب ذوالجلال انسان کو حقیقی ماں باپ سے عطا فرماتا ہے، وہ کائنات میں کسی اور ذات سے نصیب نہیں ہوتی۔ اور ماں باپ سے بچے کی ولادت کے بعد جب ایک رشتہ جڑ جاتا ہے وہ پھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور ماں باپ کے ساتھ جو اولاد کی محبت والا پہلو ہے وہ بھی میرے رب نے بچے کی پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں رکھ دیا۔ آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے ہر رشتے کی پہچان کرانی پڑتی، اسے بتانا پڑتا ہے کہ یہ تیرا چچا ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیری پھوپھو ہے، اس کے ساتھ تیرا فلاں رشتہ ہے۔ لیکن آپ نے بغور مشاہدہ کیا ہوگا کہ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ اولاد کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے۔ اللہ نے پیدائشی طور پر اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت کو پیدا کر دیا۔ حالانکہ چچا چچی دادا دادی سارے ایک ہی گھر میں رہتے، ماں باپ بھی اسی گھر میں رہتے، لیکن پھر بھی بچہ پیدائشی طور پر جتنا لگاؤ اپنے ماں باپ سے رکھتا ہے اتنا کسی اور رشتے سے نہیں رکھتا۔ یہ پیدا ہوتے ہی اللہ نے اولاد کے دل میں جو ماں باپ کی محبت کو پیدا کیا۔ وہ بات کی بات ہے کہ اولاد بڑی ہو کر اس محبت کو باقی رکھتی ہے یا وہ محبت اپنے دل سے ختم کر دیتی، وہ جدا گانا باتی۔ لیکن پیدائشی طور پر میرے رب نے ہر ایک بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت کو رکھا۔ انسان تو انسان ہے، آپ جانوروں کو دیکھیں، اب جانور سارے شکل و صورت میں ایک جیسے، لیکن پھر بھی جو جانور جس کا وہ بچہ ہے آگے، وہ بچہ اپنی ماں اپنے باپ کو سب جانوروں میں سے پہچان لیتا ہے۔ یعنی یہ ہر ایک بچہ چاہے وہ انسان کا ہو چاہے کسی جانور کا ہو، رب ذوالجلال نے اس میں اپنی ماں اور باپ کی محبت کو پیدا کر دیا، اور پھر یہ رشتہ کبھی ٹوٹ بھی نہیں سکتا۔ شاید ہم سمجھیں کہ یہ رشتہ کب تک باقی، جب تک سانسوں کی مالا چل رہی، نہیں، یہ رشتہ قبر میں بھی باقی رہتا ہے، اس رشتے کا تعلق حشر کے دن بھی باقی رہے گا۔ آپ کہیں یہ شاید غلوب ہو گیا کہ جب بندہ مر گیا تو رشتہ تو ٹوٹ گیا، اب رشتہ کیسے باقی؟ نہیں، میں ذمہ داری سے قرآن و حدیث کے مجموعے کو سامنے رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ انسان کا تعلق ختم نہیں ہوا۔ آج کوئی لوگ سمجھے، کوئی سمجھانا چاہے ماں کی تیری باپ تھا، تیرا ختم ہو گیا تعلق، جب زندہ تھے تو تیرا تعلق تھا، جب زندہ نہ رہے تو اب کیسا تعلق تیرا؟ وہ منو مٹی تلے دفن ہو گئے، تو یہاں بیٹھا ہے، کیسے تیرا ان کے ساتھ ناتا جڑ جائے گا؟ یاد رکھنا، جو ایک مرتبہ بچہ جس کے وہ ماں باپ ہے، جب یہ رشتہ بچے کا ماں باپ کا پیدا ہونے کے بعد بچے کے جب جڑ جاتا ہے، صبح قیامت تک یہ رشتہ اور یہ تعلق پھر باقی رہتا ہے۔ آپ سب سمجھے کہ ہم نے شکیل بھائی، عدیل بھائی کے والد مرحوم مقبول کی کل نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سب آپ گئے قبرستان جا کے ان کی تدفین کر دی، تو اب اس اولاد کا باپ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا؟ ختم نہیں ہوا، یہ تعلق اب بھی باقی، بلکہ یہ تعلق اب پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔ دیکھو نا، اگر یہ تعلق ختم ہو جانا ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو اولاد کے اعمال ماں باپ کی قبور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر تعلق ٹوٹ گیا تھا ماں باپ کے فوت ہونے سے تو پھر اعمال کا ماں باپ کی قبروں پر پیش ہونے کا مطلب کیا؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ابھی بھی تعلق باقی ہے، ابھی بھی ناتا ٹوٹا نہیں۔ محبوب کا فرمان برحق ہے کہ ہر جمعرات کو اولاد کے اعمال ماں باپ کی قبور پر پیش کیے جاتے۔ اگر اعمال اچھے ہو تو ماں باپ خوش ہوتے، اور اگر اس سے گناہ ہو جائے تو ماں باپ رنجیدہ ہوتے، پریشان ہوتے۔ یہ تعلق باقی تھا، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ
تو قبور پر ماں باپ کے اولاد کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جا رہے ہیں. اگر تعلق باقی نہ ہوتا تو پھر اس حدیث کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا. اس لیے تعلق باقی ہے. مت سمجھنا کہ سالوں کی مالا ماں بھی ٹوٹی، باپ بھی ٹوٹی، منومنڈی نے دفن کیا، گھر آ گئے تو ناتا ٹوٹ گیا. نہیں، صبح قیامت تک ماں باپ کے ساتھ انسان کا تعلق باقی رہے گا. جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں ان کی حیات میں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. ورنہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان سے کچھ ہونا، ماں باپ سے ملنا ہو تو کدھر جانا پڑتا ہے؟ دور جا کر قبرستان میں باپ کی قبر پر حاضری دینا پڑتی. اور یہ میں ویسے اپنی زندگی کا مشاہدہ بھی بتا رہا ہوں. جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مشکل پڑے اس حاجت کو لے کر ماں باپ کی قبر پر حاضر ہو جاؤ. میرا رب ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. جب بھی کبھی مشکل پڑے دیکھو نا، یہ قبر میں جانے کے بعد ان کے تصرفات کا یہ مقام ہے. جب ماں باپ حیات ہو تو بندہ ان کی قدر کر کے ان سے خود دعائیں کروائے تو سوچو میرے رب نے اس دعا میں کتنا اثر رکھا ہوگا ان کی حیات میں. اور پھر مجھے بتا رہے تھے آبا کہ 6 سال ہمارے وہ بزرگوار خلیل احمد صاحب فالج کے مرض میں مبتلا رہے. یہ تو ویسے ہی ان کی بخشش کا سبب ہے، کیونکہ بیماری تو ایک رات کے لیے رب کا بہت بڑا انعام ہے. تو یہ تو 6 سالوں کے لیے ہے. ایک رات بیماری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو بخار آیا رات کو، صبح ہوتے ہی وہ بخار واپس چلا گیا. لیکن اس نے اس حالت بخار میں رب کو شکوہ شکایت نہیں کی، اس نے کوئی ہائے ہائے وائے وائے نہیں کی. حالت بخار میں اس نے رب کا انعام سمجھ کے اس بخار کو قبول کیا، اس پر شکر کیا. میرے محبوب فرماتے ہیں جب صبح ہوتی بخار بھی چلا جاتا، بدلے میں اسے کیا دے جاتا؟ محبوب نے فرمایا قیوم من ولدت امہ. بخار جاتے ہی یہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے باہر. میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک رات کے بخار پر، ایک رات کے بخار پر اتنا اجر ہے تو 6 سالوں کی بیماری پر کتنا اجر ہے. یہاں تو ایک ایک لمحہ حالت بیماری کا اجر ہے. لیکن ہم شکوے کرتے ہیں رب سے، اے رب تم نے بیماری دے دی، میں یہ حالت میں چلا گیا، میں اس حالت میں چلا گیا. بیماری رب کی طرف سے انعام ہے. ہمارے بزرگان دین جب دعا کرتے تھے تو کیسے دعا کرتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے یا رب یہ بیماری عذاب ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے. دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اے رب اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل کروا دے. یہ نہیں کہتے تھے کہ بیماری کو وبال بن کے آئی. بیماری انعام ہے رب کی طرف سے، ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے رب ذوالجلال کی طرف سے. اور پھر 6 سال بعد فالج کے مرض میں مبتلا ہو اور بستر پر ہو اور پھر اولاد اس کی خدمت بھی کرے. سوچو میرا رب کتنا صلہ عطا، سبحان اللہ، کتنا اجر عطا فرمائے. ہم سمجھے کہ شاید دولت کی صورت میں یہ اجر نہیں ملا، مال کی صورت میں یہ اجر نہیں ملا. سارے اجر، ہر عمل کا اجر میرا رب دنیا میں نہیں دیتا. میرا رب کل قیامت کے دن اس کا صلہ عطا فرمائے. اس طرح حدیث پاک پیش کروں، الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آج ہم دعائیں کرتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں رب سے ساتھ ساتھ. اے رب دعائیں کی، دعائیں تو قبول ہوتی نہیں. کئی لوگوں کو سنا وہ کہتے ہیں دعا کریں کیوں، قبول تو ہوتی نہیں ہے. شکوہ نہ کرو، دعا قبول کر دینا کرو. اپنے رب سے ہر حال میں ہر لمحے مانگو. لیکن مومن کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. اجر چاہے دنیا میں ملے چاہے اجر قیامت کے دن ملے، دعا قبول ضرور ہوتی. اب اس کا صلہ دیکھو نا، اس کا اجر دیکھو کیا منظر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اس کے سامنے اس کا بہت بڑا اجر و ثواب کھڑا ہوگا. وہ پوچھے گا اے رب یہ کس چیز کا مجھے اتنا انعام و اکرام اور ثواب دیا جا رہا؟ اللہ فرمائے گا بندے دنیا میں تم نے دعائیں مانگی تھی، یہ وہ دعائیں جو تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا صلہ آج قیامت کے دن تجھے عطا فرمائے. اب اس وقت اس بندے کی تمنا کیا ہوگی؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اس بندے کی تمنا ہوگی کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. ہر ایک دعا کا صلہ قیامت کے دن میرا رب مجھے عطا فرمائے. دنیا میں کوئی بھی دعا میرا رب میری قبول نہ کرتا.
اس لیے شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو، اور صلہ ہم جس کی خدمت پر اجر پر صلہ مانگے، ضروری نہیں کہ صلہ دنیا میں ملے، کل قیامت کے دن جب بندہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ترس رہا ہوگا، اس لمحے میرا رب یہ غیب سے جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوگی، ان نیکیوں کو پیش کر کے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اس لیے ماں باپ انسان کی زندگی میں بہت بڑا رب کا انعام ہے، اس انعام و اکرام کی طرف بندے کو متوجہ ہونا چاہیے۔ آج ان سے پوچھو جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، چاہے حالت بیماری میں تھے، گھر تو تھے، گھر تو پڑے، یہ گھر میں رہنا ہی بہت بڑا انعام ہے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، محبوب نے فرمایا خواب میں مل گئی اس شخص کی ناک، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی؟ پھر فرمایا خواب میں مل گئی اس شخص کی ناک۔ صحابہ نے پھر پوچھا، محبوب نے تیسری بار پھر فرمایا خواب میں مل گئی اس شخص کی ناک۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کس کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے رب سے جنت نہ لے سکے۔ بوڑھے ماں باپ انسان کی جنت جانے کے ضامن، جنت جانے کے ضامن، ان کی خدمت کرو میرا رب بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ماں باپ سے تعلق قبر میں جانے کے بعد بھی باقی رہتا، یہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ مت سمجھنا کبھی بھی، تصور میں بھی یہ بات نہ لانا ماں چلی گئی بات چلا گیا، منو پٹی نے دفن کیا تو میرا ناطہ ٹوٹ گیا، یہ ناطہ صبح قیامت تک باقی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر پر اولاد ماں باپ کے حاضر ہو کے سورہ یاسین پڑھتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی؟ میرے محبوب نے فرمایا ماں باپ خود اپنے اولاد کی سورہ یاسین کو سماعت فرماتے ہیں، خود سماعت فرماتے ہیں سورہ یاسین۔ ناطہ ٹوٹ گیا ہوتا، وہ کچھ کر نہ سکتے ہوتے، قبر میں سن نہ سکتے ہوتے، تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے حقیقت حال کو سمجھو، ماں باپ سے محبت رب نے قلبی طور پر انسان کو عطا فرما دی۔ یہ ہمارا بعد میں جب ہم جمع ہو جائے، اب تو یہ تھا کہ یہ محبت بھی جمع ہو جاتی، لیکن ہم نے اس محبت میں بعض احباب نے کمی لے آئے، کبھی بھی اس انداز کی لے آئے، جب اپنی اولاد آ جاتی تو انسان کو ماں باپ کی محبت بھول جاتی۔ لیکن میں تو یوں کہتا ہوں ماں باپ کی حقیقی قدر کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جب اس کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے۔ جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے کتنی مشقت سے مجھے پالا تھا، ورنہ تو ہم سمجھتے ہیں، آج کئی احباب کو سنا وہ کہتے ہیں آپ نے کوئی احسان کیا آپ پر، ہر ماں باپ ایسا کرتے آتے، آپ کا کون سا احسان ہے؟ آپ نے ہمارے سب کو جدا لانا کام کیا، ہر ماں باپ کا یہی کام ہے کہ اپنی اولاد کو پالنا۔ یہ ہے روشن خیالوں کی بولی، یہ ہے یورپین بولی، یہ اسلامی بولی نہیں۔ اسلامی بولی کیا ہے؟ وہ تو مرتے دم تک اپنے ماں باپ کے قدموں کو دھو دھو کے پینا، اپنے لیے اس پانی کو باعث شفا سمجھنا، یہ ہے مومن کی بولی، اور وہ ہے یورپین بولی۔ آج ہم یورپ کو دیکھ کر اپنے انداز زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ انداز زندگی اپناتے ویسا ہمیں بھی اپنانا چاہیے، وہاں بڑی روشنی ہے، بڑی خوشحالی ہے، بڑا فلاح ہے، بڑا فلاح ہے۔ ایسی زندگی آج انسان ان لوگوں کو دیکھ کر اپنائے اور اپنی اسلامی زندگی کو چھوڑے۔ ان کی زندگی کے حالات تو دیکھو، جنہوں نے اولڈ سینٹرز بنائے، ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو انہیں اولڈ سینٹر میں جمع کرا دیتے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اس کی خدمت تم کرو، جتنا سالانہ معاوضہ ہوگا ہم تمہیں پیش کریں گے، ہم خدمت نہیں کر سکتے، اس کے بدلے میں سمجھاؤ۔ تو سمجھو حقیقت حال کو، جو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا کر اپنے کتوں کو تو کھانا کھلا سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ ایسی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں؟ یہ مومن کی زندگی ان کی زندگی سے کروڑ درجے افضل ہے۔ کتا کتا ہے، ماں باپ کی شان ماں باپ کی شان ہے۔ کتا جس گھر میں ہو رب کی رحمت نہیں آتی، اور بڑے ماں باپ جس گھر میں ہو میرے رب کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اینٹی، ادھر کتا ہو تو رحمت نہیں آتی، اور بڑے ماں باپ ہو تو رب کی رحمت آتی۔ انہوں نے رحمت کو نکال کر اس چیز کو اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے بستر پر، اپنی کرسی پر، اپنے کھانے کے ٹیبل پر، جو گھر میں ہو تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ رب کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج ہم ان لوگوں کی زندگی جینا چاہتے،
یہ ہے اسلامی زندگی. اگر آج اپنے بچوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا تو کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے ہماری خدمت کر کے اپنے رب سے صلہ پائیں گے. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو خدمت کرنا سکھایا. میں کچھ دن قبل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, جاپان کی طرف کی وہ ویڈیو تھی. وہاں چاروں اطراف میں پہاڑ ہے, درمیان میں گہری جگہ ہے. ان لوگوں نے کیا انداز اپنایا ہوا ہے, جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے اولاد آ کر اوپر پہاڑ سے اپنے ماں باپ کو پھینک دیتی. وہ پتھروں سے ٹکراتے ٹکراتے نیچے گرتے, نیچے گر کر اسی وہ گہری جگہ پر جو چاروں طرف سے پہاڑ ہے وہ وہاں پہنچنے تک مر جاتے. ان کے بدنوں کی بوٹیاں, کبے, چیلے سب کچھ نوچ کے لے جاتے اور وہاں ان کی ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی. ان حالات کو دیکھ کر شکر پڑا کرو کہ اللہ نے ہمیں محبوب کا غلام بنایا, اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. یعنی یہ حالات جب بندہ پڑھے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے, پھر بندہ شکر کرتا ہے رب تیرا احسان ہے کہ تو نے پوری دنیا میں سے ہم نکموں کو, ہم گنہگاروں کو اپنے محبوب کی امت اور غلامی کے لیے چن لیا. یہ شکر نہیں کہ آج ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, ہماری اولاد ہمیں گھر سے دھکے دے کے نکال نہیں دیتی, ہماری اولاد ہمیں اپنے گھر میں رکھتی, ہماری خدمت کرتی, ہمیں اس خدمت پر رب انہیں صلہ دیتا, ہمیں گھر میں رکھ کر صبح شام ہماری دیکھ بھال کر کے. کس انداز میں دیکھ بھال کرتے ہیں؟ اگر کسی کے ہاں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرے. آج ہم لوگ اپنے دکانوں کو ترجیح دیتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کو ترجیح نہیں دیتے. یاد رکھنا رزق رب نے گھر میں بیٹھے کس بوڑھے ماں باپ کی خدمت پر تجھے عطا فرمانا, ان کی خدمت پر رب ذوالجلال نے سب کچھ عطا فرمانا. اور آج دوسری طرف ہم اپنے دوستوں کو کتنا وقت دیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ کتنی دیر ہم بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں. یہ نوجوان آبا 5-5 گھنٹے ہم اپنے دوستوں کے پاس گزار دیتے, اور جب گھر آئے ماں باپ بیٹھے وقت نہیں, سونے کا وقت ہے, صبح اٹھ کے پھر میں نے کام پہ جانا ہے. ہمارے ماں باپ کو صرف ہماری دولت نہیں چاہیے, صرف ہمارا پیسہ نہیں چاہیے, صرف انہیں 2 وقت کی روٹی نہیں چاہیے, انہیں ہر روز کا ایک سوٹ نہیں چاہیے. میرے نوجوان بھائیوں, ہمارے ماں باپ کو ہمارا وقت نہیں چاہیے. ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کریں, ان کے ساتھ ان کے بیٹھ کر زندگی کے تجربات کو سنیں, ان کے پاس بیٹھ کر ان کے دل بہلانے کی باتیں کریں. اور ہم نے کئی احباب کو دیکھا, یہ معاشرے کے حالات بتا رہا ہوں, کئی احباب کو دیکھا وہ ماں باپ کے پاس بیٹھتے تو اپنی حالات زندگی کو یوں ذکر کرتے کہ میں ہی سب سے بڑا دکھی ہوں, حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, میں بڑا پریشان ہوں. بڑھاپے میں ماں باپ کو اپنی پریشانی نہ سناؤ. جب تم بچے تھے تو جوانی میں ماں باپ نے بھی تمہیں اپنی پریشانی نہیں سنائی تھی, تم نے جو کچھ مانگا تھا تمہارے باپ نے پورا کر دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے حالات خراب ہے. آپ نے نہیں دیکھا باپ کے کپڑے پھٹے, بیٹا کپڑا نیا سوٹ سلوا کر اس نے نیا سوٹ پہنا ہوا, باپ کا جوتا ٹوٹا, بیٹے کا جوتا نیا ہے. اس باپ نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا میرے حالات بڑے خراب ہیں, میں پریشان پڑا ہوں. اس لیے ماں باپ کے پاس بیٹھو تو بڑھاپے میں انہیں خوشی کی باتیں سناؤ تاکہ خوش ہو جائے. جاتے جاتے اتنا کہو, اے میرے ماں باپ بس بیٹھ کر میرے لیے دعا کرتے رہو. اس دعاؤں پر میرا رب جو صلہ عطا فرمائے گا. کچھ دعائیں ہیں جو ڈائریکٹ عرش تک جاتی ہیں, ان میں سے ایک دعا ماں باپ کی بھی ہے, مظلوم کی بھی ہے, اور دعائیں بھی ہیں, لیکن ایک دعا ماں باپ کی بھی ہے جو ڈائریکٹ عرش تک جاتی. اس لیے ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لو, ان کی دعائیں رب کے عرش تک پہنچتی. جب وہاں پہنچتی ہے تو رد نہیں ہوتی. ماں باپ کی دعاؤں پر ہی میرا رب اولاد کو صلہ اور اجر عطا فرما دیتا ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی, خدمت کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے, آج بھی تعلق اور ناطہ باقی رکھا ہے. کس صورت میں؟ دعا کی صورت میں. ماں باپ کو قبر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں. میرے آقا کا فرمان ہے ینتظر الدعوہ, تمہارے ماں باپ کو قبر میں صرف دعا کی ضرورت, دعا کی ضرورت. اسی دعا کے اہتمام کے لیے ہم یہاں اکٹھے کہ ہم شکیل بھائی, عدیل بھائی کے والد مرحوم مغفور کے لیے دعا کا اہتمام کرنے آئے. صرف دعا کی ضرورت ہے, اور دعا کے لیے وقت بھی کوئی مقرر نہیں. ماں باپ کے لیے مانگنی, اور مانگنی کس سے؟ اپنے رب سے جو حی ہے, قیوم ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی شان رکھنے والا,
اس رب سے مانگنی. جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اپنے لیے بعد میں مانگو, اپنے ماں باپ کے لیے پہلے مانگو. تو اس ماں باپ کی دعا کے سلے میں میرا رب ہماری بھی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھول جاتا اللہ اس پر رزق کے دروازوں کو بند فرما دیتا. جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس پر رزق کے دروازوں کو کشادہ فرما دیتا. اس لیے ماں باپ ہماری زندگی میں ہمارے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اس انعام کی قدر کرو, اس کو ضائع نہ ہونے دو. ماں باپ کی خدمت کرو, اس خدمت پر بہت بڑا صلہ. اور ہمارے ہاں اکثر ماں کو ترجیح دی جاتی, باپ کو ترجیح نہیں دی جاتی. کہتے ماں ہے بس ماں کافی. یاد رکھنا اس ماں کو ماں ہونے کی شان بھی اللہ نے تمہارے باپ کی وجہ سے عطا کی. ایسے اس ماں کو ماں ہونے کی شان بھی تمہارے باپ کی وجہ سے ملی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے حقوق جو مرد پر ہے اتنے ہیں کہ اگر مرد بیمار ہو جائے, اس کے بدن میں پیپ پڑ جائے, عورت اپنی زبان سے اس مرد کے بدن کی پیپ کو صاف کرے, پھر بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. تو اپنے دل سے پوچھو بڑا حق کس کا ہے؟ بڑا حق ماں کا نہیں, بڑا حق باپ کا ہے. باپ کا بڑا حق ہے, اس لیے باپ کو بھی ترجیح دو. ہمارے اکثر کلام پڑھے جاتے ہیں تو ماں کی شان کے, کو باپ کی شان کا کلام پڑھتا ہے, وہ نہیں یاد ہمیں باپ کی شان کا کلام. کیا باپ کی کوئی ویلیو نہیں اسلام کے اندر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. محبوب نے فرمایا تمہارا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. ماں کے قدموں تلے والی حدیث تو ساروں کو یاد ہے کہ ماں کو قدموں تلے جنت ہے. اس حدیث کو بھی یاد کرو کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ. محبوب نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اب خود سوچو بندے نے کمرے میں داخل ہونا ہو تو دروازے سے گزرے گا تو داخل ہوگا. اب جس نے باپ کو ناراض کر کے جنت کا دروازہ ہی بند کر دیا تو بتاؤ کون سی جنت میں داخل ہوگا؟ کوئی جنت نہیں ملے گی اس کو. جنت اسی کو ملے گی جس نے ماں باپ دونوں کو راضی کیا. جس نے ایک کو راضی کیا ہرگز اس کے لیے کوئی جنت نہیں. اور باپ درمیانی دروازہ, دروازہ کب کھلے گا جب باپ راضی ہوگا. اور ماں کے قدموں تلے والی جنت تب نصیب ہوگی جب تم نے اپنے باپ کو راضی کیا. اس لیے ماں باپ دونوں کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. مت کہو کہ ماں کی زیادہ اہمیت ہے, ماں کو زیادہ ترجیح دو, باپ کا زور ہوتا رہے. نہیں, باپ درمیانی دروازہ ہے, کھلے گا تو بندہ جنت میں جائے گا. اس لیے ماں باپ دونوں کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے کشادہ کرا لو. جو ہی آنکھ بند ہوگی تو ادھر سے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. ماں باپ کی اجر, خدمت پر اجر اور صلے کی وجہ سے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے لڑتے دیکھا, ہم نے جھگڑتے دیکھا, اولادوں کو سر پھاڑتے دیکھا. یہ خونی پور چوک کا واقعہ میں دن گزر پڑا تھا. دو بھائی آپس میں لڑ رہے تھے. کیا وجہ تھی لڑنے کی؟ وجہ کیا تھی؟ دکان ایک تھی, دکانیں دو تھی, اس کا بجلی کا میٹر ایک تھا. باپ ان کا فوت ہو گیا. اب دونوں بھائی کہتے تھے بجلی کا میٹر میں لوں گا, وہ کہتا تھا میں لوں گا. دونوں سکے بھائیوں نے ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے. کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے. اور اکثر جب جائیدادوں کے بنٹوارے ہوتے اولادیں ایک دوسرے کی گریبان پکڑتی, سر پھاڑتی, ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی. میں تو یوں کہتا ہوں جب جائیدادوں کے بنٹوارے ہو نا, اگر ماں زندہ ہو, باپ زندہ ہو, باپ کی حیات میں ہو جائے جائیدادوں کے بنٹوارے, ساری جائیداد لے جاؤ, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں کو بس وراثت میں مجھے میرے ماں باپ, میں انہیں اپنے گھر میں لے جاؤں گا, ان کی خدمت کروں گا. اس کے خدمت کے صلے پر جو کچھ رب نے دینا نا وہ اس بٹوارے سے نہیں مل سکتا جس پر دنیا آج زمینوں پر قبضے کر کے بیٹھی. یہ زمینیں کچھ بھی نہیں, کل قیامت کے دن صلہ ماں باپ کی خدمت کا ملتا ہے. جس باپ نے ساری زندگی کما کے ہمیں یہ جائیدادیں بنا کر دی, آج وہ باپ دھکے کھاتا پھرے, مارا مارا پھرے, اور ہم اپنے محلوں میں بیٹھے رہے, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. اس سے اچھا تھا جھوپڑی ہوتی تیرے لیے, اس جھوپڑی میں تیرے بوڑھے ماں باپ تیرے ساتھ ہوتے. تو رب کی رحمت ہر لمحے تیری اس جھوپڑی پر برستی رہتی. جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ دونوں ہوں یا ایک ہو,
صبح اٹھ کے جس نے ان دونوں کے چہرے دیکھے تو اللہ نے جنت کے 2 دروازے کھول دیے، ایک کا چہرہ دیکھا تو اللہ نے جنت کا 1 دروازہ کھول دیا۔ ہمارے گھر میں ہماری جنت بیٹھی، ہمارے گھر میں ہمارا سارا کچھ بیٹھا ہے، ہم ایسے دنیا کے دھکے کھائے، جب بھی پریشانی آئے ان کے قدم پکڑو، ماں دعا کر، باپ دعا کر، پریشانی آئی بس ان کی دعا جب زبان سے کلمات نکل گئے وہ رب کے عرش تک پہنچیں گے، اور میرا رب ان کی دعاؤں کے صدقے ہماری پریشانیوں کو حل فرمائے گا۔ اور جب ماں باپ چلے جائیں، آزمودہ نسخہ بتا رہا ہوں، آزمودہ نسخہ آخری کلمات میں پھر بتا رہا ہوں، جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے، ماں باپ کی قبر پر حاضری دے دینا، وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرنا اور رب سے دعا کرنا کہ اے رب میں اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضر ہوں، فلاں مشکل لے کر آیا ہوں، میری مشکل کو آسان فرما۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میرا رب تمہیں ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے۔